نبی تک پہنچتی ہے، نبی سے جبرائیل، جبرائیل سے اللہ، اس کو سند بھی کہتے ہیں اس کڑی کو۔ تو اسماء و رجال کی کتابیں ہیں، احادیث کی کتابوں میں جو کڑی ہے، بات پہنچانے والی جو کڑی ہے، ان میں دیکھتے ہیں ہر ایک کا نام، اس کی عمر، اس کی جگہ، وہ عبادت میں کیسا تھا، علم میں کیسا تھا، تقویٰ میں کیسا تھا، اور محتاط تھا یا نہیں، یہ دیکھتے ہیں۔ اگر اس کڑی میں 20 آدمی ہیں، 20 میں سے ایک آدمی ایسا ہے، وہ بات پہنچانے والوں میں 20 ہے، ایک آدمی ایسا ہے کہ مجہول ہے، اس کا پتہ نہیں یہ متقی تھا یا نہیں تھا، پتہ نہیں، تو اس حدیث کو ضعیف ہے، کیونکہ اس کڑی میں ایک آدمی ایسا ہے، اس کے حالات کا ہمیں پتہ نہیں، ہو سکتا ہے وہ جھوٹا ہو۔ اگر ایک 20 میں سے ایک بھی جھوٹا ہو یا مستور الحال کہتے ہیں، اس کے حالات کا پتہ نہ ہو، تو اس کی بات کا قابل قبول نہیں ہوتی ہے، دین میں اتنا احتیاط ہے۔ ابھی یہ کڑی میں بنیادی وہ صحابہ ہیں، ایک فرشتہ ہے۔ تو آج سنت و جماعت سب متفق ہے اس بات پر کہ فرشتے پاک مخلوق ہیں، ان کا نفس نہیں، فرشتوں میں خواہشات نہیں، فرشتے گناہ نہیں کر سکتے، اللہ کے تابع ہیں، جیسا حکم کو اسی طرح مانتا ہے فرشتہ، ایک ذرا فرشتہ خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اب یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور معلوم ہوا کہ فرشتوں میں نفس نہیں، وہ ایک پاک مخلوق ہے، اللہ کے تابع ہیں، ایک فرشتہ بھی خلاف ورزی نہیں کر سکتا ہے، اللہ کا جو حکم وہ مانتا ہے۔ ابھی لوگوں میں جو مشہور ہے، ہاروت ماروت کہتے ہیں، 2 فرشتے تھے، اس میں اعظم ان کو یاد تھا، اس میں اعظم کے ذریعہ سے پھر زہرہ ایک عورت تھی، اس سے محبت ہو گئی، پھر ان کو بابل کے کنواں میں اللہ نے لٹکایا اور فرشتوں کو۔ یہ تفسیر روح المعانی وغیرہ نے لکھا ہے کہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ فرشتوں نے گناہ کیا اور یہ 2 فرشتے تھے، عورت سے محبت پیدا ہو گئی، جس کا یہ عقیدہ ہو تو وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، کیونکہ فرشتوں میں نفس ہے نہیں۔ جب نفس نہیں ہے تو وہ کھانا نہیں کھاتا ہے، پانی نہیں پیتا ہے، نفس نہیں ہے وہ شادی نہیں کرتا ہے، ان کی محبت عورت کے ساتھ کس طرح؟ یہ اسرائیلیات کے لیے، دین کو اسلام برقرار کرنے کے لیے اس بنی اسرائیل یہود وغیرہ یہ باتیں پھیلاتے ہیں۔ دوسرا صحابہ ہیں، سارے صحابہ رسول اللہ کی بہت احادیث ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو، اور بخاری میں حدیث بھی ہے حب الانصار، انصار کی محبت، انصار اور مہاجرین سے مہاجرین کا درجہ بہت بڑا ہے، انصار کی محبت ہی ایمان ہے، اور صحابہ سے بغض رکھنا یہ کفر ہے۔ یہ 2 سلسلے، ایک فرشتوں کا، ایک صحابہ کا۔ ابھی جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں، وہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ڈائریکٹ آپ کو یہ نہیں کہتے آپ کی نماز غلط، آپ کا روزہ، آپ کا حج، آپ کی زکات، یہ احکام غلط نہیں کہتے، وہ پہنچانے والوں کو بدنام کرتے ہیں۔ یہود ہیں، یہود میں فرشتوں میں سے جبرائیل کو دشمن سمجھو، یہود جبرائیل کو دشمن سمجھو، عداوت ہے جبرائیل کے ساتھ۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ ہمارے آبا اجداد جو آسمانی آزاد سے ہلاک ہو گئے، وہ ہلاک کرنے والا یہ جبرائیل تھا، اس لیے جبرائیل سے ہمارے عداوت ہے۔ قرآن میں آیا، اللہ نے فرمایا جو جبرائیل کا دشمن ہوتا ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ جبرائیل اپنے سے کسی کو ہلاک نہیں کر سکتا ہے، اللہ کا حکم تھا۔ دوسرا یہود صحابہ کو بدنام کیا، جو صحابہ بدنام کیا، فرشتہ جبرائیل جو وحی لے کر آتا ہے وہ بدنام ہوا تو ابھی مشکوک ہوا دین، پھر صحابہ کو بدنام کیا، کیونکہ دین امت تک صحابہ نے پہنچایا، اگر وہ ٹھیک نہ ہو تو دین کی بات یقینی نہیں ہوئی، جنہوں نے پہنچایا ہے وہ ٹھیک نہ ہو تو بے اعتماد آدمی کی بات پہنچتی ہے آپ تک، تو کیا آپ ان کی باتوں کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتے ہیں۔ اس لیے اسماء و رجال کی کتابوں میں تحقیق کرتے ہیں، یہاں تک تحقیق ہے، یہاں تک احتیاط ہے۔ ایک آدمی 1 مہینے کا سفر کر کے گیا ہے، 1 مہینے کا سفر کیا ہے، ایک حدیث معلوم
معلوم کرنے کے لیے کسی عالم کے پاس تابعین کے زمانے میں پورا 1 مہینے کا سفر اٹھا. وہاں جب پہنچا دیکھا تو وہ اپنا گھوڑا بنا تھا. تو گھوڑا بیٹھتا نہیں تھا، بھاگتا تھا. اس نے جولی آ گئی، گھوڑے کو جولی دکھایا تو گھوڑا دانے سمجھ کر کھڑا ہوا. اس نے جولی لے کر اس کے پاس قریب کیا تو اسے مانگا. یہ آدمی وہاں سے واپس آیا. یہ 1 مہینے کا سفر کیا تھا کہ میں دین سیکھوں. جب وہاں سے گھوڑے کو دھوکہ دیتا تھا، اس نے کہا جب گھوڑے کو دھوکہ دیتا ہے ہو سکتا ہے یہ مجھے بھی دھوکہ دے دے. اتنی کمی تھی صرف، اور کوئی کمی نہیں. اس سے بات نہیں کی. وہ حدیث نہیں یہ میں اتنا ہے ایک آدمی کی کمزور ہو یا منطقی نہ ہو، جھوٹا ہو یا اس کا حال کسی کو معلوم نہ ہو، اس کی بات اس حدیث کو ضعیف کہی گا. سند میں ایک آدمی اعتماد، اگر صحابہ اعتماد والے نہ ہوں دین میں تو پورا دین کمزور ہوتا ہے. کیونکہ امت تک 50 سال کے اندر پوری دنیا میں ہر کونے میں صحابہ نے دین پہنچایا ہے. ابھی صحابی غلط ہو آ رہا ہے، بعض برباد ایسے ہیں ان کو اور کوئی نہیں ملتے، اپنا غصہ صحابہ پر نکالتے، گالیاں بھی دیتے اور سخت. اور اہل سنت والجماعت نے کہا ہے، قاضی عیاض نے لکھا ہے کہ 4 خلفاء راشدین، ایک ام المومنین عائشہ، اگر 4 خلفاء میں سے کسی ایک کو گالیاں دیتا وہ واجب القتل. ام المومنین عائشہ کو کوئی برا بھلا کہتا ہے جیسا شیعہ کہتے ہیں. امام مالک نے لکھا من سب عائشہ قتلہ، جو عائشہ کو برا بھلا کہتا ہے، سب کا معنی برا بھلا کہتا ہے، کہتا ہے قتلہ، اس کا قتل جائز. تو 4 خلفاء ام المومنین عائشہ کو کوئی برا بھلا کہتا ہے، ان کا قتل جائز. باقی صحابہ کو کوئی برا کہتا ہے، ان کا ضرر ہے، ان کو مارنا ہے. لیکن یہ قتل اور مار کا کس کا حق ہے؟ یہ حکومت کا حق ہے. عوام کو حق نہیں ہے کہ ہم اٹھے ایک آدمی صحابہ کو گالیاں دیتا ہے ہم اٹھ کر اس کو قتل کریں، یہ اجازت نہیں. ایک صاحب ام المومنین کو برا بھلا کہتا ہے ہم قتل نہیں کر سکتے، خلفاء راشدین کو برا بھلا کہیں ہم قتل نہیں کر سکتے. یہ حدن ہے. حد جتنے حدود ہیں وہ حکومت کا حق ہوتا ہے، عوام کا حق نہیں ہوتا ہے. ایک قصاص ہے، قصاص ورثہ کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد صحابہ کی محبت ہے. اگر صحابہ کی محبت دل میں نہیں ہے تو اس کا کوئی اسلام نہیں. وہ منافق بغض الانصار حدیث میں ہے، بخاری میں باب ہے، بغض الانصار یہ نفاق کی علامت ہے. صحابہ سے بغض رکھنا، یہ نہ رکھنا، صحابہ کو برے سمجھنا، یہ نفاق کی علامت ہے. اور صحابہ کا اتنا درجہ ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں من مات من اصحابی بارض، میرے صحابہ میں سے ایک صحابی کسی زمین میں مر گیا فهو شفیع لأہل تلک الارض، قیامت کے دن وہ شفیع ہوگا اس زمین والوں کے. اللہ پاکستان میں اگر ایک صحابی مر گیا، ایک صحابی کی قبر اگر پاکستان میں ہو، وہ صحابی پورے پاکستانیوں کا سفارشی ہوگا. جس ملک میں ایک صحابی کی قبر ہو وہ سب ملک والوں کے لیے بشرطے کہ وہ مسلمان ہوں، وہ مشرک نہ ہوں، کافر نہ ہوں، تو ان کے لیے شفیع ہو صحابہ. اور یہ کہتے ہیں برکت کے لیے بھی یہ سبب ہے، جس ملک میں صحابی کی قبر ہو اس ملک میں برکت ہو، اللہ تعالیٰ برکت ہو. اور دوسری حدیث ہے من احب اصحابی و ازواجی، جس نے محبت کی میرے صحابہ سے، میری بیویوں سے، وہ احبابی میرے دوستوں سے، وہ اہل بیتی میرے گھر والوں سے، ولم یطعن فی احد منہم، ایک کے بارے میں بھی تان نہیں کیا، کوئی ایک کے بارے میں بھی برا بھلا نہیں کہا، تو کیا ہوگا؟ خرج من الدنیا علی محبت، دنیا سے
یرجو نجاتا، سارے لوگ نجات اور خلاصی کی امید رکھیں گے یوم القیامہ قیامت کے لیے، الا من سب اصحابی، مگر جس نے صحابہ کو برا بلا کہا ہے تو اس کو امید بھی نہیں ہوگی، نجات کی امید بھی نہیں ہوگی۔ فَإِنَّ أَهْلَ الْمَوْقِفِ يُلْعِنُونَ، محشر میں جتنے خدا کی مخلوق جمع ہو گئے ہوگی اور انس اور جن، وہ سب کے سب صحابہ کو برا بلا کہنے والے پر لعنت بھیجیں گے، اللہ اس پر لعنت کرے یہ صحابہ کو برا بلا کہتا ہے۔ ابھی نہ صحابہ کو دیکھا ہے اور نہ صحابہ کا اس کو پتہ ہے، غیر سے آخر زمانے میں آ کر کدھر سے آ کر اتنے پہلے اول میں گزرے نبی کے متصل اور ان کو گالیاں دینا، اور بھائی آپ نے دیکھا ہے، آپ ان کا اعمال دیکھا ہے، ان کے حالات دیکھا ہے، ان سے واقف تھے، کچھ بھی نہیں، میرا دوست ہے صحابہ سے، یہ دوزخی ہونے کی علامت ہے، بدبخت لوگوں کی علامت۔ ایک حدیث میں من سب احد من اصحابی فجلدوہ، جس نے ایک صحابی کو بھی برا بلا کہا اس کو کوڑے لگو، جیسا شرابی کو کوڑے لگاتے ہیں، زانی کو کوڑے لگاتے ہیں، چور کو کوڑے لگاتے ہیں، اسی طرح ان کو بھی کوڑے لگو۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو، فإنه يجيء في آخر الزمان، رسول اللہ نے فرمایا آخر زمانے میں آئیں گے قوم، ایسی قوم آئے گی آخر زمانے میں، یسبون اصحابی، وہ میرے صحابہ کو برا بلا کریں گے۔ اور بدبختوں کو آخر ملتا کیا ہے؟ نہ دیکھا ہے نہ حالات سے خبر ہے، ہم تک دین بھی صحابہ نے پہنچایا، تو ابھی وہ دعویٰ کرتے ہیں ہم قرآن مانتے ہیں۔ بھائی آپ قرآن کو مانتے ہیں تو قرآن کس نے پہنچایا؟ صحابہ نے پہنچایا۔ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کافر ہیں، ہمارے صحابہ برے ہیں، جھوٹے ہیں، ظالم ہیں، تو قرآن کو جھوٹے لوگوں نے پہنچایا، نہ کبھی کفر کرنا، پوری بات نہ کرنا، کفر نہیں وقت کرنا، کوئی یہ کہے کہ صحابہ کافر ہیں وہ کافر ہو، تو قرآن ماننے کا کیا مطلب؟ ام المومنین عائشہ کو کہتے ہیں وہ برکات کی عائشہ۔ ابھی سورہ نور اس کی براءت میں منافقین نے جب بہتان لگایا تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام پر بہتان لگایا، اللہ زلیخا نے تفسیر قرطبی لکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک گواہ کے ذریعہ سے شاہد من اہلہا، ایک گواہ کے ذریعہ سے اس کی براءت کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بھی لوگوں نے بہتان لگایا، آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی، بیٹا لے کر کدھر سے آئی ہو، اس کے پاس جاب نہیں تھا، اس نے بیٹے کو اشارہ کیا، اس سے پوچھو، انہوں نے کہا کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ایک گود میں بچہ ہے باتیں نہیں کر سکتا ہے، اس سے آپ کس طرح پوچھیں گے، یہ تو باتیں نہیں کر سکتا۔ انہوں نے یہ کہا تو عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں جو باتیں کی ہے، کئی بچوں میں عیسیٰ علیہ السلام نے باتیں شروع کی، ماں کے گود میں تھا، پیدائش کے دن یا دوسرا دن یا تیسرا دن وہ باتیں کی، اس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے کتاب بھی دے گا، اور ٹھیک ٹھاک باتیں کی، وہ لاجواب ہوئی۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں سے ماں کی برات ہو، جب ام المومنین عائشہ پر تومت لگایا تو نہ نبی کی برات نہ صحیح کی برات، کسی کی برات نہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے برات کی۔ اللہ نے فرمایا عائشہ پاک یہ سورہ نور نازل کی۔ اب یہ حیرت کن بات یہ ہے، ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان، میں قرآن مانتا ہوں، اللہ کی توحید مانتا ہوں، نبی کو مانتا ہوں، وہ قرآن سورہ نور نہیں مانتا ہے، تو اب مومن کس طرح ہوگا؟ قرآن کس پارے ہے؟ 30 پاروں میں کسی ایک جملے کا، قرآن کا ایک حرف کا انکار بھی کفر ہے۔ وہ پوری صورت ہے، 13 آیتیں عائشہ کی براءت میں نازل ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں عائشہ پاک ہے۔ اب ایک آدمی اٹھ کر کہتا ہے عائشہ ناپاک، وہ تو قرآن کا انکار کرتا ہے۔ کہ تابعین کے زمانے میں ایک عالم ہے، اس کے سامنے کوئی شیعہ آیا، آ کر ام المومنین عائشہ کو برا بلا کہا، وہ ٹھیک نہیں تھی۔ اس نے اپنے نوکر سے کہا اس کا گردن کاٹ۔ یہ ام المومنین
عائشہ کو برا کہتا ہے گردن کا، تو اس نے تلوار اٹھایا اور شیعہ جمع ہو گئے، انہوں نے کہا مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، نبی مانتا ہے، قرآن مانتا ہے، تو آپ کس طرح قتل کرتے ہیں اس کو؟ کلمہ پڑھتا ہے، نبی مانتا ہے، قرآن بھی مانتا ہے۔ اس نے کہا خدا کے بندے میرے ساتھ بات کرو، یہ قرآن نہیں مانتا، تو قرآن نے کہا ہے کہ الطیبات للطیبین، پاک مردوں کے لیے اللہ پاک عورتیں دیتا ہے، الخبیثات للخبیثین، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے نکاح میں ہوتی ہیں۔ یہ حکم مومنین عائشہ رسول اللہ کے نکاح میں تھی یا نہیں پوچھا، انہوں نے کہا تھی۔ تو نبی پاک تھا یا نہیں، انہوں نے کہا نبی پاک تھا۔ تو نبی پاک تھا، بیوی بھی پاک تھی، قرآن کہتا ہے۔ ابھی کوئی کہتا ہے نبی پاک اور اس کی بیوی پاک نہیں، تو الطیبات للطیبین کا انکار کیا، قرآن کو جھٹلایا، اور قرآن کہتا ہے کہ اولئک مبرؤون، یہ جن لوگوں پر تمہیں تہمت لگایا ہے یہ پاک ہیں۔ قرآن کہتا ہے، آپ نے مبرؤون کا بھی انکار کیا، الطیبات للطیبین کا بھی انکار کیا، سورہ نور کی اتنی آیتوں کا بھی انکار کیا، تو کیا قرآن کا منکر مسلمان ہوتا ہے؟ وہ شیعہ خاموش ہو لاجواب ہو گئے۔ اس نے کہا کہ عائشہ کو کسی نے برا کہا وہ قرآن کا منکر ہے، قرآن کا منکر کافر نہیں ہوتا ہے، جب دنیا میں کوئی کافر ہے نہیں۔ اس نے بس لاجواب ہو گئے، اپنا نوکر سے کہا کاٹو، سر کاٹ ان کا علاج نہیں، جب قرآن کا جو منکر، ابھی شیعہ قرآن کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں قرآن ہاتھ میں ہم مانتے ہیں، قرآن مانتے ہیں، ایک ایک آیات کر کے پوچھو، سورہ نور آگے کرو نہیں مانتا ہے، الطیبات للطیبین نہیں مانتا ہے، اولئک مبرؤون نہیں مانتا ہے۔ قرآن کا ایک حرف بھی قرآن ہے، 30 پارے بھی قرآن ہے، پورا قرآن کا منکر بھی کافر ہے، ایک حرف کا منکر بھی کافر ہے۔ قرآن کا معاملہ، نبی کا معاملہ، اللہ کا معاملہ بہت نازک ہے۔ اللہ کی شان میں تھوڑی گستاخی ہو یہ مرتد ہوتا ہے، نکاح کی تجدید کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کا شکر ادا کرو، توبہ کرو، کہتے ہیں اللہ نے مجھے کیا کیا، کیا کہتے ہیں اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا، اتنا کہا کافر ہوگا۔ نبی کا بھی اشارتاً ضمناً تھوڑی بھی نبی کی توہین کی اسلام سے خارج ہوتا ہے، قرآن کی بھی تھوڑی توہین کی اسلام سے بھی کرتا ہے۔ فقہاء نے متفق ہے، کوئی قرآن اٹھا کر گندگی میں پھینکتا ہے، فقہاء نے لکھا وہ کافر ہے۔ کوئی مسجد کی توہین کرتا ہے، فقہاء نے لکھا ہے کافر ہے، شاعر اسلام سے۔ قرآن کو پھینکا، ایک ہاتھ سے گر گیا، قرآن اٹھاتے ہیں پڑھنے کے لیے، ہاتھ سے گر گیا، کوئی گناہ نہیں، لوگ اتنے ڈرتے ہیں، پھر ہاتھ سے قرآن گر گیا صدقہ بھی دے، قرآن کا جتنا احترام کر سکتے ہیں، صدقہ لازم نہیں ہے، لیکن قرآن کا احترام جتنا زیادہ کر سکتے ہیں رسول، قرآن کی محبت، نبی کی محبت، اللہ کی محبت جتنی بھی زیادہ ہو اتنا اس کا درجہ بڑھا۔ اور یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم قرآن مانتے ہیں، وہ قرآن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 4 اماموں میں ایک امام ہے، بڑا امام ابو حنیفہ ہے، دوسرا امام مالک ہے۔ امام مالک مسجد نبوی میں درس دیتا تھا، حدیث کا درس دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا زمانہ آئے گا سب سے بڑا عالم مدینہ منورہ کا ہوگا، صحابہ کا دور بھی آئے گا اور بعد میں لوگ آئیں گے، سب سے بڑا عالم دنیا میں مدینہ منورہ کا۔ اب شارحین نے لکھا ہے مدینہ منورہ کا وہ بڑا عالم کون تھا، کہتے ہیں وہ امام مالک پڑھا، جب بولی ہے نا امام مالک پڑھا، جو مدینہ کا پڑھا، رسول اللہ نے فرمایا تھا مدینہ کا عالم سب سے بڑا ہوگا صحابہ کے بعد، وہ امام مالک ہے۔ تو امام مالک کہتا ہے شیعہ کافر ہے، امام مالک کہتا ہے شیعہ کافر ہے۔ یہ کنز العمال ہے یہ کتاب، اس میں احادیث ہیں، بہت سے احادیث ہیں کہ روافض کے بارے میں فَقْتُلُوهُمْ فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ، حکمرانوں کو حکم، ان کو قتل کرو، یہ مشرک ہیں حکمرانوں کو۔ لیکن ہمارے حکمران خود شیعہ ہو گئے، آج کل حکمران اکثر شیعوں کے بغیر کوئی حکومت نہیں کر سکتے، یہاں شیعوں کے بغیر نہیں کر سکتے، شیعہ ہیں ہر ایک ادارہ میں،
بڑے بڑے جو اختیارات ہیں وہ شیعہ وہ ہیں. امام مالک نے لکھا یہ مسلمان نہیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ زمانہ آئے گا یسبون اصحابی، وہ لوگ میرے صحابہ کو برا بھلا کہیں گے. تو ایسے لوگ اگر تم نے دیکھا جو صحابہ کے معتقد نہیں ہیں تو فَإِن مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، وہ بیمار ہوتے ہیں تو ان کی بیمار کرسی نہ کرو. بیمار کرسی سنا تھے لیکن وہ بیمار ہوتے ہیں بیمار کرسی نہ کرو. سیاسی لوگ ووٹ دیتے، شیعہ مارا وہ بھی شہید اور مسلمان مارا وہ بھی شہید، جو بھی بن گیا سب کو شہید دیتے. سیاسی علاقہ ووٹ کی ضرورت ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں صحابہ کو برا بھلا کہنے والوں کی بیمار کرسی نہ کرو. آپ کو بیمار ان کی بیمار کرسی بھی کرتے ہیں، جنازہ میں بھی شریک ہوتے ہیں، ان کو مسلمان بھی کہتے ہیں ووٹ کے لیے. یہ عجیب دین ہے. وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوا، اگر وہ مرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا تم جنازہ میں حاضر نہ ہو. وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، ان کے ساتھ نکاح بھی نہ کرو. شیعہ لڑکیوں کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا. وَلَا تُوَارِثُوهُمْ، ان سے میراث بھی نہ لو، ان کو میراث بھی نہ دو. وَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ، ان کو سلام بھی نہ کرو. وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، ان کا جنازہ بھی نہ. رسول اللہ نے فرمایا صحابہ کو کوئی برا بھلا کہتا ہے نہ بیمار کرسی ہے، نہ سلام کرنا ہے، نہ جنازہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ سیاسی نے نبی کے احکام ہے. ایک حدیث میں لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو. رسول اللہ نے فرمایا فواللہ لئن سلکتم طریقا، خدا کی قسم آپ اگر صحابہ کے راستوں پر جاتے ہیں لقد سبقتم سبقا بعیدا، پھر آپ نے بہت سبقت کی، دین میں بہت آگے بڑھ گئے، جنت کے بہت قریب ہو گئے، قرب میں درجہ آپ کا بہت بڑا ہوگا، بہت سبقت کی آپ نے دین میں. وَلَئِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا، اگر صحابہ کے طریقہ پر نہیں ہیں، دائیں بائیں لوگوں کے طریقہ پر چلتے ہو، صحابہ کا طریقہ چھوڑا اور طریقوں پر چلتے ہو تو پھر لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، پھر ایسے گمراہ ہوتے ہو کہ وہ گمراہی آپ سے بہت دوری. صحابہ کا طریقہ چھوڑا. قرآن میں ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کا جو راستہ ہے اس پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، مختلف راستوں پر نہ چلو. امام راضی نے لکھا یہ مومنین لفظ جہاں بھی قرآن میں آتا ہے، مومنین لفظ قرآن میں جب بھی آیا، آمنو لفظ یؤمنون لفظ نہیں، مومنون لفظ جہاں بھی قرآن میں آیا صحابہ پر آتا ہے. تو ماتا بھی ہے آیات میں کہ صحابہ کے راستہ پر چلو، صحابہ کا راستہ سے ہٹ کر اور راستوں پر نہ چلو، اور راستوں پر چلتے ہیں تو وہ گمراہ ہو. اب صحابہ کے اختلافات ہوئے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اختلاف ہوا. اختلاف جو لوگ دین سے خبر نہیں یا صحابہ سے بغض رکھتے ہیں ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اقتدار کے لیے لڑتے تھے، اور بالکل یہ بات جھوٹ ہے. علی اور معاویہ اقتدار کے لیے نہیں لڑتے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوا، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطالبہ کرتے تھے علی سے، علی خلیفہ ہوا تھا کہ قصاص لے لو. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قصاص لینے پر ہم قادر نہیں. وہ لوگ جنہوں نے عثمان کو وہ باغیوں میں شہید کیا ہے، اسلام میں مظلوم شہید عثمان تھا، وہ زیادہ ہیں، قابو نہیں، کنٹرول نہیں. یہ تو اپنے کو مضبوط کریں، طاقت ہاتھ میں آئی تو قصاص لیں گے. اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگی کرتے تھے. دیکھیے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی لڑائی ہو گئی. یہ جنگی جمل جو کہتے ہیں یہ ان کی لڑائی تھی. ام المومنین عائشہ کی لشکر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر کی لڑائی ہوئی. جمل اونٹ کو کہتے، اونٹ پر سوار تھی اور جا کر اس کے اونٹ کا ٹانگ کاٹا. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر ٹانگ اس لیے کاٹا، اونٹ جاتا ہے تو پیچھے لوگ بھی پیچھے نہیں مڑتے تھے، وہ بھی آگے جاتے تھے، تو خون خراب بہت ہوتا تھا. وہ دعا جنگ سفین کہتے ہیں. سفین میں علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی تھی. یہ لڑائی اہل سنت والجماعت کا، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے. صحابہ کے جو اختلافات ہیں یہ اجتہادی ہیں.
علی کا یہ خیال تھا کہ میری رائے امت کے لیے اسلام کے لیے مفید ہے، معاویہ کا یہ خیال تھا کہ میری رائے امت کے لیے اور اسلام کے لیے مفید ہے۔ تو جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے، اپنا اجتہاد پر مجتہد کو عمل کرنا لازم ہوتا ہے، تو ان کو اپنی بات پر اپنا اجتہاد پر ڈٹ کر کھڑا ہونا لازم تھا، وقت وہ گناہگار ہوتے اقتدار کے لیے نہیں لڑے تھے۔ معاویہ نے اقتدار طلب نہیں کیا تھا، وہ یہ تھا قصاص دے، اور علی قصاص دینے میں عاجز تھا، مطلب ہاتھ میں نہیں تھے، وہ باقی زیادہ تھے، کتنی زیادہ کو کس طرح تھا، باقی بہت زیادہ تھے، وہ معاویہ کے ساتھ بھی ملے تھے، علی کے ساتھ بھی ملے تھے۔ ابھی وہ علی کے اس سے معاویہ کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا مانتے، مشکل کشا مانتے، کیا اس کے بغض سے معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں، مسلمان نہیں، صرف معاویہ کو معاف نہیں کیا، اس کا باپ ابو سفیان اس کو بھی مسلمان نہیں، اور معاویہ کا بیٹا یزید اس کو بھی مسلمان نہیں، بلکہ اپنے سے پروپیگنڈا کر کے کہتے ہیں۔ احد میں جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوا احد میں، تو لوگوں میں مسلمانوں میں بھی مشہور ہے، شیعوں نے مشہور کیا ہے، کہتے ہیں کہ یا اس کے معاویہ کی والدہ نے، ہند نام ہے، ہندہ نہیں، کتابوں میں ہندہ لکھتے ہوگا، ہند نے تلوار سے اس کا پیٹ پھاڑا اور اس کی کلیجی چبائی۔ اللہ باللہ، اتنا جھوٹ ہے، خدا کی قسم۔ غزوہ احد میں ابو سفیان تو تھا، معاویہ تھا، اس وقت میں اسلام نہیں لائے تھے، مشرکین کے ساتھ تھے، لیکن معاویہ کی والدہ ہند غزوہ احد میں موجود نہیں تھی، وہ مکہ میں تھی، اور مکہ اور مدینہ میں 9 دن کا راستہ ہے، اونٹ پر سفر کرتے ہیں 9 دن کا۔ جب مکہ میں بیٹھ کر احد میں کلیجی کس طرح چبائی، یہ جھوٹ ہوتا ہے، یہ شیعوں نے مشہور کیا۔ دوسری بات یاد رکھیں، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تب تابعین کے دور میں 3 صدیوں میں کسی کو بھی یہ بات معلوم نہیں تھی کہ حمزہ کا کلیجی ہند نے چبایا ہے، پھاڑا ہے پیٹ، کسی کا بھی قول نہیں۔ 3 صدیوں کے بعد یہ بات مشہور ہو گئی، تیسری صدی کے بعد جو بات مشہور ہوتی ہے اس کو کون مانے؟ اگر احد میں اس طرح واقعہ ہوا ہے، کسی صحابی کا قول موجود ہوگا، تابعی کا موجود ہوگا، تب تابعی کا موجود ہوگا، 3 صدیوں میں کسی کا قول موجود ہوگا، 3 صدیوں میں کسی کو بھی معلوم نہیں، بعد میں 3 صدیوں کے بعد شیعوں نے اپنے سے بنایا، کیوں؟ معاویہ کی والدہ ہے، اور معاویہ علی کے ساتھ لڑائی۔ اور سنت والجماعت کہتے ہیں علی اور معاویہ کے اجتہاد میں علی حق بجانے تھے، اجتہاد علی کا حق تھا، معاویہ اجتہاد میں غلط تھا، لیکن اس کو عذاب نہیں، کیونکہ اجتہاد پر عمل کرنا مجتہد کے لیے لازم ہوتا ہے، لیکن اس ضد کی وجہ سے ابھی معاویہ کا بیٹا یزید کو دیے مسلمان بھی لڑتے ہیں، مسلمان کہا کہ یزید علیہ لعنت کے مولوی بھی مبتدیوں کو خوش کرنے کے لیے منبر سے کہتے ہیں یزید ملعون کے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 4 صدی کا عالم گزرا ہے، امام غزالی بڑا اس امت کا بڑا ولی گزرا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا یزید کو علیہ رحمت کہیں یا نہ کہیں، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ یزید کو علیہ رحمت کہنا مستحب ہے، یزید کو علیہ رحمت کہنا مستحب ہے۔ کیوں مستحب ہے؟ یہ تابعی ہے، صحابی کا بیٹا ہے، اور تابعی اور صحابہ کا یہ 3 دور رسول اللہ نے فرمایا یہ خیر القرون ہے، بہتر زمانہ، وہ بہتر زمانہ کا، اور اس یزید کے پیچھے دیکھو ابھی یزید کو مسلمان بلا رہا ہے، خدا کا بندہ صحابہ کو بچانا، یزید اگر خدا نہ خواستہ ملعون ہے، اب صحابہ کس طرح بچائے گا؟ صحابہ نے یزید کے پیچھے نمازیں پڑھی، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھی، صحابہ نے اس کے پیچھے نمازیں پڑھی، پھر
کرتے تھے اس نے یزید کے پیچھے نماز پڑھی. صحابہ کو تو بچانا ہے. صحابہ نے جب نماز پڑھی ہے تو صحابہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے. صحابہ نے نماز پڑھی ہے وہ مربوط نہیں تھا پڑھی. امام غزالی قرآن ہے وہ کہتا ہے رحمت کے نام مستحب ہے. یہ کہتا ہے ایسے بڑی صاحب لکھتا ہے یہ لوگ یزید کو برا بناتے ہیں. وہ اللہ کے مدد کے لیے تو سوچ اپنے گریبان میں دیکھو کیا آپ یزید سے بہتر ہے. اس والے لعنت کی سر دیتے ہو. اپنے گریبان میں دیکھو آپ کون ہیں کہ اس کو یہ آل بیت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل بیت اللہ میں شہید ہو گئے. یہ المناک واقعہ ہے. حسین اسلام میں مظلوم شہید نہیں ہے. مظلوم شہید سب سے پہلا شہید اسلام میں سمیہ رضی اللہ عنہا ہے. عمار بن یاسر کی والدہ لونڈی تھی. ابو جہل نے نیزے سے یزید حسین رضی اللہ عنہ کو نہیں کا سر کاٹ کر جب دمشق میں اس کے سامنے رکھا گیا لوگوں نے 3 دن میں پہنچایا تو حسین اس نے یزید نے کہا کہ جس کے دل میں ایک ذرا ایمان ہو اسلام ہو وہ نبی کے نواسہ کے ساتھ اتنا ظلم نہیں کر سکتا. جس نے یہ کام کیا تو اس نے کہا یزید جس نے یہ کام کیا ہے حسین اور آل بیت کے ساتھ نہ وہ مسلمان ہے نہ وہ مومن ہے. یہ یزید کا سب سے پہلے فتویٰ ہے. اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بے نصیر کی کتاب ہے وہ بہت بڑی کتاب ہے 14 جلدوں میں. اس میں لکھا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا. اس نے کہا تھا مجھے یزید کے پاس پہنچاؤ میں بیعت کرتا اور اس کو دھوکہ دے کر بلایا تھا شیعوں نے کہ ہم یزید سے تنگ ہیں آپ کی بیعت کر. تو آج وہ حلف تھے یزید کا لشکر غالب ہوا تو وہ اس کے پاس شیعوں کے خطوط تھے. ابھی اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے پاس پہنچتا تو وہ پوچھتا کیوں آئی میں خلیفہ تھا آپ نے بغاوت کیوں کی. وہ خطوط دکھا ابھی پورا راز شیعوں نے مل کر اپنا راز چھپا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈر کیوں ڈرے تھے اور یزید اگر لعنت بھیجنے کی آپ کو بہت شوق ہے ابلیس بیٹھا ہے تو ابلیس پر لعنت بھیج دو یہود نصارا پر بھیج دو اور پر بھیج دو. کدھر آپ تابعین اور صحابہ کے پیچھے گئے. شیعوں نے چلو یزید کے بارے میں یزید کے بارے میں جتنی باتیں شیعوں نے مشہور صدیوں میں یہ باتیں نہیں کی. یہ بعد میں یزید کو بھی اور والد معاویہ کو بھی نہیں چھوڑا اس کی والدہ ہند کو بھی نہیں چھوڑا. کہتے ہیں کہ آدمی سن نہیں سکتا ان کی کتابوں میں سارے صحابہ کو کافر دیتے. ابھی یہ بارے میں شیعوں نے اختراع کیا مان لیا شیعوں کی ساری باتیں مانو تو پھر مسلمان نہیں ہوگا. یہ شیعوں سے متصر ہوگا. جیسے بہت واقعات ہیں بولے کہتے ہیں ابو بکر اور عمر کو جس نے برا بلا کہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی شکل مسخ کرتا. ایک ابن نمیر ایک شیعہ تھا ابو بکر اور عمر کو بہت گئے تب تابعین کے زمانے وہ مر گیا. کچھ مسلمان نوجوانوں نے کہا یہ مسئلہ مشہور ہے کہ ابو بکر اور عمر کو بولا تھا تو اس کا شکل اس کی شکل خنزیر کی ہوتی ہے. یہ اس کا قبر ہے قبر ہوتا رہا تو دیکھا بالکل خنزیر کی شکل. تو اللہ کے
کہتا ہے کافر ہوتا ہے وہ قرآن کا حضرت علیہ السلام نبی کو بولو حسن اور حسین کے نام علی کا نام اپنے نام کے ساتھ ملاتے علی لاتے ہیں حسن حسین یہ شیعوں سے متاثر ہوتا ہے اور گنیز فاطمہ کہتے ہیں گنیز عائشہ گنیز خدیجہ نہیں کہتے ہیں ابو بکر کو امام نہیں کہتے عمر اور عثمان کو امام نہیں کہتے ہیں حسن اور حسین چھوٹے ان کو امام کہتے ہیں یہ شیعوں سے متاثر ہوتا ہے لیکن آپ مسلمانوں کو یہ بتایا کہ بھائی امام کو حسن حسین کو ادب میں ابو بکر بہتر ہے پھر عمر ہے پھر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا محمد بن پھر عثمان کے بعد ابو آخری اس نے کہا بیٹا میں عثمان کے بعد جو نہیں ہوں یہ تواضع کیا ہے چوتھا درجہ میں ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے لیکن وہ تواضع کر کے کہا کہ یہ آپ لوگوں کا حسن زون ہے میں عام آدمی ہوں آپ صحابہ کی طرح میں تواضع کیا حالانکہ چوتھا نمبر سنت والجماعت کا ہے علی ہے تو یہ شیعوں میں دین میں بہت چلو صحابہ بھی نہیں مانتے قرآن کو بھی یہ قرآن جو دس کہتا ہے قرآن نے عمر میں 10 بار کیا بنایا مولا نے لکھا ہے انہوں نے 300 احادیث شیعوں نے بنایا اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر میں احادیثیں وہ جھوٹی شیعوں نے بنایا مسلمان کا عقیدہ ٹھیک ہے نبی کو کہا جانا دے ابلیس کو کہا جانا اور کافر کی اور نبی مسلمان تھا اس کو علیہ